یہ لڑکیاں وہی امریکن بندریاں بن کے گھومنے والی جلسوں میں، یہ جنت میں جانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں، جنت میں جانے۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، وہ ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا تمہارے سامنے، اس زمانے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، عورتوں کو کاسیات دکھائی دینے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی، ہماری نظروں میں وہ کپڑے ہوں گے، ہم انہیں کپڑے محسوس کر رہے ہوں گے۔ تم اپنے اس زمانے میں قیامت سے پہلے یہ منظر دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی، تم ان کو کپڑا کہہ رہے ہوگے عاریات، لیکن ان کے کپڑوں میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی۔ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، آج ایسے کپڑے ہیں؟ ہمارے کالج اور اسکولوں میں جانے والی بچیاں کون سے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں؟ سوچو۔ ممیلات و مائلات، ایسا بناؤ سنگار کریں گی کہ ان کو دیکھے بغیر آدمی رہ ہی نہیں سکتا، لڑکا رہ ہی نہیں سکتا۔ ان کے میک اپ کو، بناؤ سنگار کو دیکھ کر وہ ان کی طرف مائل ہو جائے گا، مسکرا کر باتیں کرے گا، اور جیسی وہ ان کی طرف مائل ہوگا تو یہ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں گی۔ اس کو کہا جاتا ہے فرینڈ شپ، مائل ہونے کو فرینڈ شپ۔ کون ہے؟ دوست ہیں۔ فرینڈ لسٹ میں لڑکے ریکویسٹ بھیجتے ہیں لڑکیوں کو، کیا میری فرینڈ ہے، فرینڈ ہے۔ یہ اسلام میں نہیں چلتا فرینڈ، لڑکی بھی کہتی فرینڈ ہے، لڑکا ہو، اب وہ الگ بات، بوائے فرینڈ، نہیں نہیں نہیں، دھیرے دھیرے کھلتی، ہاں بوائے فرینڈ۔ اب تو بہت آسانی سے شارٹ کٹ کا زمانہ، بی ایف، جی ایف، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ۔ ممیلات، یہ ان کی طرف مائل ہوں گی، یہ ان کی طرف مائل ہوں گے، یہ لڑکے ان کی طرف جھکیں گے، یہ ان کی طرف جھکیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، جب تم ایسی عورتوں کو دیکھو تو محمد رسول اللہ کا فرمان یاد کر لو، لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہاں پر لا يدخلن کی جگہ لا يدخلن بھی لکھا ہے، معنی بدل جائے گا۔ عربی زبان میں جہاں حدیثیں لکھی گئی ہیں اس میں زبر زیر نہیں ہے، وہ لگانا پڑتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ، اگر یہ ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، لیکن بعض محدثین نے اس کو یوں پڑھا ہے لا يدخلن الجنۃ۔ اگر لا يدخلن پڑھ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ایسی عورتیں کبھی بھی کسی بھی حال میں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی، یعنی عذاب دینے کے بعد بھی جنت سے نکالی نہیں جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گی۔ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، یہ جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آ رہی ہوگی۔ یعنی جنت کے دروازے سے ایک گھوڑا کھڑا کریے اور اس گھوڑے پر دوڑیے اور 40 سال تک گھوڑے کو دوڑائیے، 40 سال، سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال، مولانا جرجیز کی پوری زندگی سے اب تک 40 سال، اتنا لمبا زمانہ گزاریے اور نان اسٹاپ، کہیں روکیے نہیں گھوڑے کو، اور وہ بھی جنت کا گھوڑا، یہاں کا نہیں، راستے میں کئی جگہ چارہ کھائے اور کئی جگہ لید بھی کرتا رہے اور بیمار ہو جائے۔ اس گھوڑے
پر سفر کیا جائے تو 40 سال تک نان اسٹاپ دوڑتا رہے، 40 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اس کا مطلب ان کے اور جنت کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی جائے گی کہ یہ 40 سال تک بھی اس گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کریں تو وہ جنت میں نہیں پہنچ پائیں، اتنی دور کر دی جائیں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اوف، ہم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور کون ہے یہ؟ ہماری ماں بہن بیٹیاں تو ہیں، ہم نہیں کنٹرول کر سکتے۔ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، اور اگر اس کو بھی پڑھ دیا جائے وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا تو ترجمہ یہ ہوگا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی۔ یہ حال ہے، یہ عورتوں کے تعلق سے ہو گیا، وہ مردوں کے تعلق سے ہو گیا۔ ہماری عقل کو چھپا لے وہ شراب ہے۔ ہاں ہاں سنیے، حضرت حمزہ جو اسلام لا چکے ہیں لیکن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے اور حضرت حمزہ شراب کے نشے میں دھت ہیں اور گانا گانے والی کے گانا سن رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ گانا گانے والی کو مغنیہ کہا جاتا ہے، مغنی گانا گانے والی، وہ گانا گانے والی گانا گا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، بھیڑ لگی ہے۔ نبی اکرم کے چچا حضرت حمزہ اسلام تو لا چکے ہیں لیکن شراب کے نشے میں، اور شراب اس زمانے کی ہے، پی لی ہے جب حرام نہیں ہوئی تھی، حرام ہونے کے بعد تو پھر تو نہیں پیا کوئی، شراب کے برتن توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، پھینک دی لوگوں نے، پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم سے بیڑی سگریٹ نہیں چھوٹ رہی ہے، انہوں نے شراب کے مٹکے اور ڈرم بہا دیے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی حضرت حمزہ نے شراب پی، نشے میں آ گئے، مغنیہ کا گانا سنا، اس کا ڈانس دیکھا، وہ آ گئی اور ڈانس کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گانا گاتے گاتے وہ حضرت حمزہ کے بالکل قریب آ گئی۔ یہی ہوتا ہے شراب کے نشے میں، بیئر بار وغیرہ جو بمبئی میں کھلے ہیں، دلی میں کھلے ہیں، جا کر دیکھو۔ وہ آ گئی اور آتے ہی اس نے حضرت حمزہ کو چڑھا دیا۔ شراب کے نشے میں آدمی بہت جلدی چڑھ جاتا، تھوڑی تعریف کر دو، چڑھا دیا۔ الا یا حمزہ للشرف النوائی، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، اے حمزہ تیرے کیا کہنے، تو موٹی اونٹنیوں کا مالک ہے۔ خوش ہو گئے شراب کے نشے میں، سمجھ گئے اونٹنی مانگ رہی ہے، اس کا گوشت چاہتی ہے۔ یہ اٹھایا خنجر اور بغل میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ خنجر اس کے پیٹ میں داخل کر دیا، اس اونٹنی کا کلیجہ نکال لیا اور پورا کا پورا کلیجہ نکال کے لائے اور اس مغنیہ کو دے دیا، لے۔ وہ خوش ہو گئی، جو چاہ رہی تھی وہی ہوا۔ حضرت علی کو جب پتا چلا کہ حمزہ نے میری اونٹنی کا سینہ چاک کر دیا، پیٹ چاک کر دیا، کلیجہ پھاڑ دیا، وہ قریب آئے تو حضرت حمزہ سے کہنے لگے آپ نے میری اونٹنی کو، ان کو بھی الٹا سیدھا بولنے لگے، ہاں چل یہ ہو۔ حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی ادھر آئیے اور میرے ساتھ انصاف کیجئے، حضرت حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ پھاڑ دیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے. آپ کو پتا نہیں کہ حمزہ نے شراب پی رکھی ہے. آپ ان کے قریب پہنچے. آئے چچا جان, یہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا. یہ کہتے جا رہے ہیں اور قریب ہوتے جا رہے ہیں. حضرت حمزہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھے. کہنے لگے تو کیا ہو گیا, جاؤ. کہا کیسے بات کر رہے ہو, ارے جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے, حضرت حمزہ نے کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو. کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی یہ شراب کے نشے میں ہے, ابھی ان سے بات کرنا بیکار ہے. عقل مندی اسی میں ہے کہ ابھی یہاں سے چلو. جب تک ان کی شراب کا نشہ نہیں اترے گا یہ صحیح سے بات نہیں کریں گے, اور جب تک ان سے بات کی جائے تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ ان کی گالیاں سنتے رہو. چلو چلو, جب نشہ اترے گا تب بات کریں گے. چل دیے. بعد میں بات ہوئی ہوگی اور بدلہ دلوایا ہوگا. مجھے پورا واقعہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ شراب کے نشے میں حضرت حمزہ بھی اتنے بے قابو ہو گئے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی عزت بھی نہیں کی. فرمایا تم سب میرے باپ کے غلام ہو, تم سب میرے باپ کے نوکر ہو, جاؤ یہاں سے, بھاگو یہاں سے. میرے بھائیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے. کیسے پی جاتا ہے انسان, کیسے اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے, گلے سے اتار لیتا ہے. اب تو حرام ہو چکی ہے. مسند احمد کی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی لی. یہ واقعہ بھی مدینے کی سرزمین کا ہے. جب اس صحابی نے شراب پی لی تو شراب کے نشے میں تمیز بھول گئے, فرق بھول گئے, انتر بھول گئے کہ کون میری بیوی ہے کون میری بیٹی. وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. شراب کے رسیا اور دل دادا لوگوں سنو, شراب کے جام پینے والوں سنو, شراب کو گلے سے اتارنے والوں سنو. ایک صحابی جن کی ایمانداری اور پاک دامنی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے, جن کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے, جن کے پیروں میں پہنا ہوا جوتا بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. یہ صحابی جب شراب کے نشے میں بیوی اور بیٹی کا فرق بھول سکتے ہیں تو ہم اور آپ اتنے نیک تو نہیں ہیں, ہم اور آپ اتنے ایماندار تو نہیں ہیں, ہم اور آپ اتنے پاک دامن تو نہیں ہیں. شراب کے نشے میں اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ سمجھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے, اس کے ایسی جگہ پر ہاتھ رکھنے لگے جو مناسب نہیں تھا. پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے روم کی طرف لانے لگے. چل ادھر آ, چل ادھر آ. کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ آدمی شہوت کی طرف بھاگتا ہے, پھر چاہے جائز و ناجائز کوئی بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو طلب ہے وہ حاصل ہو جائے. وہ بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتا ہے, وہ انسانیت کو تار تار کر دیتا ہے. حضرت صحابی رسول ہیں, یہ اپنی بیٹی کو بیوی سمجھنے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچنے لگے. اتنے میں بیوی کی نظر پڑ گئی, یہ میری بیٹی کو کھینچ رہے ہیں. وہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑا کر دھکا دیتی ہے. یہ صحابی زمین کے اوپر گرتے ہیں, بیٹی اپنے ماں کے سینے سے چپک جاتی ہے. بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے روم میں کیا اور اس آدمی کو اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا, باہر سے کڑی لگا دی. جب شراب کا نشہ اتر گیا, دماغ ٹھکانے آ گیا تو یہ اندر سے دروازہ ٹھوکنے لگا. بیوی نے دروازہ کھولا تو اپنی چپل اتار کر اس کو پیٹنے لگا. تو نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میری ظہر بھی نکل گئی, میری عصر بھی ختم ہو گئی. نماز کا خیال ہے؟ میری ظہر بھی نکل گئی, میری عصر چلی گئی. پھر مارا. بول ایسا کیوں کیا؟ بیوی نے کہا جب تھک جاؤ تو بتا دینا, تب تک مارو, میں تم سے اف بھی نہیں کروں گی.
اس نے چپل پھینک دی اور کہا بیوی مجھے افسوس اس بات کا کہ تم نے مجھے بند کر دیا، میری ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ بیوی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہا آج تم نے شراب پی لی تھی۔ کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں، آج پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے شوہر، آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہوا کیا؟ نہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ بیوی میں اور بیٹی میں، وائف میں اور ڈاٹر میں فرق نہ کر سکے، بیوی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے۔ آج تم نے میری جگہ پر تم نے میری بیٹی کا، اپنی لاڈلی کا، اپنی پیاری بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کھینچنے لگے، اس کو میرے درجے پر رکھ کر بیوی سمجھ کر اس کو اپنے کمرے میں لانے لگے۔ اے میرے پیارے شوہر، اگر میں وقت پر نہیں پہنچتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیتے۔ آپ اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل جاتے۔ صحابی رسول کی نظریں نیچے ہو گئیں، زمین پر گڑ گئی، آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نظریں آسمان پہ ڈالی، الہ العالمین، اے رب العالمین، آج میری بیوی نے میرے سامنے جو ورڈز یوز کیے ہیں، آج مجھے جو سنایا ہے، اے اللہ، یہ جملے، یہ ورڈز سننے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا اور میری شکل و صورت دنیا والوں کے سامنے نہ آتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا۔ آئے اللہ، آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ آئے اللہ، آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ الہ العالمین، تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں شراب کو نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شراب کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پکڑ لیا، کل کوئی دوسرا بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے میری دعا ہے کہ اے اللہ تو شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دے۔ اے اللہ تو شراب کی حرمت کا اعلان کر دے۔ اے اللہ، ابھی تو تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ باحیات ہیں، ان کی زندگی میں ہی شراب کی حرمت کا اعلان کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بس اتنا سا واقعہ بتا کر یہ بتانا مقصد ہے کہ اس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک ٹھوکر کھاتا تھا آدمی تو شراب چھوڑ دینے کا ہمیشہ کے لیے وعدہ کر لیتا تھا، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو چھوڑنے کی قسم کھا لیتا تھا۔ نوجوانوں، یہ شراب تو تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دی، پھر اس کے بعد آج ہم کیوں پی رہے ہیں؟ آج اس کو کیسے گلے سے اتار رہے ہیں؟ آج اس کو ہم کیوں پی رہے ہیں؟ نوجوانوں، اس حرام چیز کو چھوڑ دو، اور اگر اس تقریر کے سننے کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے تیار رہو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ حکم موجود ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، ان امتی تفترق علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور بنی اسرائیل جس راستے پر چلی ہے میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی، حسب النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل میں اور میری امت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں ان کان منہم من اتى على امه علانیۃ، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے
چوراہے پر عام لوگوں کے سامنے اعلانیہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ، مسلمان بھی، میری امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کرے۔ میری امت میں بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے لوگ، مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر سرعام سب کے سامنے اس کی عزت کو لوٹے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت مسلمان خود لوٹے گا، اور اس کی ذمہ دار ہوگی یہی شراب جو ہمیں ہماری ماں، بہن، بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر، اس کی عزت کو تار تار کرنے پر ہمیں مجبور کرے گی۔ کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کی عزتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے تار تار کریں؟ جو بھائی اپنی بہن کی ڈولی کو اٹھ جانے کے لیے بیچارہ کبھی دلی، کبھی بمبئی، کبھی لیبر کا کام کرنے کے لیے بہار اور بنگال سے وہ باہر جاتا ہے تاکہ کچھ کما کر لائے اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کریں، اس کی ڈولی سجا کر ہم شاندار طریقے سے شادی کر کے اس کا گھر بسا دیں، کیا یہ نوجوان یہ چاہے گا کہ شراب کے نشے میں آ کر اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرے، اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرے؟ کیا تمہیں یہ گوارا کر رہا ہے جو انسان بہار اور بنگال کی سرزمین سے لیبر کا کام کرنے کے لیے پنجاب، لدھیانہ، امرتسر، دلی اور بمبئی کی سڑکوں پر جاتا ہو، جھونپڑیوں میں رہ کر، ہوٹلوں پہ کھانا کھا کر، جو بیچارہ مزدوری کر کے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کما کر لاتا ہے تاکہ اس کی ڈولی سجا سکے، یہی نوجوان شراب پیے گا اپنی محنت کی کمائی سے، اور پھر شراب کے نشے میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی عزت سے کھیلے گا۔ میرے بھائیوں، کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ کیا وہ دن دیکھنے کے لیے تم تیار ہو؟ کیا اس دن کو دیکھ سکو گے جب شراب کا نشہ اترے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی بہن کی عزت سے کھیل لیا ہے، اپنی بیٹی کی عزت سے کھیل لیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس بے عزتی کو برداشت کر سکو گے؟ ذرا تصور کرو آپ اور ہم۔ اس لیے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لو اور آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ یہی چند نصیحتیں کافی ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں فضول خرچی سے بچا لے، اور اے اللہ ہمیں جائز جگہوں پر، جائز مقام پر پیسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شراب کی اے اللہ حرمت کے بعد ہمیں بھی شراب کو